السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس طرح یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو 6 دن کے اندر پیدا فرما دیا، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، وہ جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے، اللہ نے ہر انسان کا جوڑا لکھا ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے بے جوڑ پیدا نہیں فرمایا، یعنی دنیا میں ہر انسان کی شادی ہوگی، یہ اللہ نے پہلے ہی طے فرما دیا۔ آج جو نکاح ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، جو شادی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ نکاح کیسے ہوتے ہیں، کتنی فضول خرچی ان میں ہوتی ہے، کتنی رسم و رواج، کتنی خرافات ان میں ہوتی ہیں۔ بالکل نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ نکاح اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ 2 گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو اور مہر ہو، یہ ہوگا نکاح۔ کتنا آسان عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ اور یہ مشکل کن نے بنایا؟ ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی، رسم و رواج، گانے باجے، ڈی جے، آتش بازی، ناچ گانے، جہیز، یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ عام غریب انسان تو اس بارے میں سوچ نہیں سکتا، ایسی شادی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا جو شادیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جہیز ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی مہلک بیماریاں ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایسی دھوم دھام سے شادی کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دے سکتے ہیں جو اور دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ہی معاشرے میں ہمارے ہی دیدی بھائی جو اس طرح کا نکاح، اس طرح کی شادی کرتے ہیں، جو جہیز وہ دیتے ہیں، وہ غریب طبقے کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی میں وہ جہیز نہیں دے سکتے۔ تو کتنی ہی ایسی بیٹیاں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اس جہیز کی وجہ سے، اور کتنے ہی غریب باپ ایسے ہیں جو مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے قرضہ مانگتے ہیں، پھر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس جہیز کے پیچھے۔ اور کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جن کے باپ جہیز نہیں دے سکتے تو وہ اپنے آپ کو مار دیتی ہیں، اپنے آپ کو جلا دیتی ہیں، یا سوسائڈ کر لیتی ہیں، یا پھانسی لگا کر مر جاتی ہے، یا زہر کھا کر مر جاتی ہے، یا کود کر مر جاتی ہے۔ اور کتنے ہی باپ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے جہیز کی وجہ سے، تو وہ بھی مر جاتے ہیں، یا تو پورا خاندان ہی مر جاتا ہے۔ کتنے ہی سینکڑوں واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں ہم کو، اور پڑھنے میں آتا ہے کہ پورا کے پورا گھرانہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، اپنی جان لے لیتے ہیں خود ہی۔ تو ایک ایسی مہلک بیماریاں ہمارے معاشرے میں پا چکی ہے، آ گئی ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی تو اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی ایک ویڈیو، ایک کلپ سوشل میڈیا پر جس طرح وائرل ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ نام کی جو خاتون تھی، اس نے کیسے اپنے آپ کو ندی میں پھینک کر اپنی جان دے دی، ڈوب کر مر گئی۔ کیوں؟ کہ اسے بھی پریشان کیا جاتا تھا، اسے مارا جاتا، ستایا جاتا تھا اس جہیز کی وجہ سے۔ اس سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی، اس کے سسرال والے اسے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اتنا لا اتنا لا، وہ مجبوراً ہو کے کہاں سے لاتی، وہ کہاں سے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکتی تھی۔ تو آخر کار اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا، اس نے پانی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تو یہ جہیز آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا عام ہو گیا کہ ہر آدمی جہیز کا بھوکا ہو گیا۔ کیا مسلمانوں کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے؟ مسلمانوں کے اندر سے ان کا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا مسلمانوں کے اندر سے بالکل ایمان نکل چکا ہے، ایمان سلب ہو چکا ہے، ایمان کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اتنا بھی غم نہیں ہے، اس کے اندر اتنی بھی فکر نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں؟ مسنون نکاح ہونا چاہیے، سنت نکاح ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود 11 شادیاں ہوئی ہے، اور آپ نے اپنی 4 لڑکیوں کی شادیاں کی، اپنی 4 صاحبزادیوں کی شادیاں آپ نے کی ہے۔ پورا اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نکاح کیسا ہوا ہے۔ سنت طریقے پر نکاح ہونا چاہیے، لیکن کہاں سنت طریقہ، نئی خرافات اور بدعات ہم نے لے کر آ گئے ہیں۔
اور آج کل تو ایک ایسا رواج بن چکا ہے جہیز کے سلسلے میں کہ منہ مانگی قیمت مانگی جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں 2 ویلر چاہیے یا 4 ویلر چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہم براتی یہ کھائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہمیں یہ, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے, اتنا تولہ سونا یہ اور فلانا. اس طرح کی منہ مانگی قیمت ان سے مانگی جاتی ہے. اگر وہ نہیں دے پاتے تو منع کر دیتے کہ تمہارے گھر پر ہماری بارات نہیں آئے گی, تمہارے دروازے پر ہماری بارات نہیں آئے گی, اپنا کسی اور کو, اپنی لڑکی کا کسی اور سے نکاح کر دینا. آخر وقت میں وہ کیا ہوتا ہے, مجبوراً ہو کے وہ باپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. یا مسلمان کسی سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرے, یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا اس کے اندر سے انسانیت مر چکی ہے؟ کیا اس کے اندر سے ضمیر مر چکا ہے کہ وہ بھی کسی کی بچی کا باپ ہوگا, کسی بہن کا بھائی ہوگا؟ ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ غریب آدمی ہے, یہ کہاں سے لے کر آئے گا, کہاں سے ہماری ڈیمانڈ کو پوری کرے گا, کہاں سے ہماری خواہش کو پوری کرے گا. لیکن نہیں, ہم تو منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں. ہمارے لڑکے کو یہ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, اگر یہ ہے تو بارات آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. منہ مانگی قیمت کا لیتے ہیں. اور آج کل تو بڑے گھر کی لڑکیاں دیکھی جاتی ہے کہ ایک ہو, بڑے گھر کی لڑکیاں ہوں تو دہیج اچھا ملے گا, جہیز خوب ملے گا, خوب مال و زر آئے گا, خوب سامان آئے گا. اس طرح کے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں. تو اللہ کے واسطے ہمیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, اللہ کے بندے ہیں, ان سب چیزوں سے, ان خرافات سے, ان بدعات سے بچنے کی کوشش کریں. اور فضول خرچی جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے کہ شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے ہیں, ڈی جے بازی چلائے جاتے ہیں, اور گھر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں رشتہ دار کی وہ ناچتی ہیں, اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں, اور آتش بازیاں ہوتی ہیں, اور بہت سے نئے نئے رسم و رواج ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. نکاح ایک مسنون عمل ہے. جس سنت کے طریقے پر نکاح کیا جائے گا, حضور کے طریقے پر نکاح کیا جائے گا, تو اللہ رب العزت اس نکاح کے اندر, ان جوڑیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا. اور ان کے آئندہ ان کی جو اولادیں ہوں گی وہ نیک اور صالح فرما بردار اولادیں پیدا ہوں گی, اگر ہم سنت طریقے پر نکاح کریں گے. اور اگر ہم خرافات, بدعات, رسم و رواج, فضول خرچی, گانے وانے, ناچ گانا, اس طرح کی اگر ہم شادی کریں گے تو پھر ہم یہ امید بھی نہ کریں کہ اللہ کی خیر و برکت, اللہ ہمیں خیر و برکت سے نوازے, یا اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر نازل ہو. اور پھر یہ جن کی شادی ہو رہی ہے جوڑا صحیح سالم, ہمیشہ صحیح سالم رہے, اور ان کی یہاں نیک و صالح اور فرما بردار اولاد پیدا ہو, اور ان کی جوڑی میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو. پھر ہم جب اللہ کو ناراض کر کے اس طرح کا نکاح کریں گے, جس چیز سے اللہ ناراض ہو, اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے, ان کاموں کو ہم جان بوجھ کر کریں گے, پھر اللہ سے امیدیں باندھیں گے, تو یہ تو ہماری حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ کے واسطے سنت طریقے پر نکاح کریں, ان سب خرافات اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں, اور جو جہیز ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں, منہ مانگی قیمتوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں, تاکہ دنیا کے اندر اگر یہ جہیز کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر دنیا کے اندر کسی بھی غریب باپ کی بیٹی کنواری نہیں رہے گی, بلکہ ہر لڑکی کا نکاح ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بھی ان کاموں سے دور رکھے, ان خرافات اور بدعات سے, فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکے.